خبر آپ کو دیں گے واشنگٹن سے۔ بیٹے کو معافی دینے پر صدر بائیڈن کے سینئر مشیر بھی خلاف ہو گئے ہیں۔ صدر بائیڈن کے سینئر مشیر نے معافی کو عدالت نظام پر حملہ قرار دیا ہے۔ صدر بائیڈن نے غلط وقت پر بیٹے کو معافی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہنا ہے سینئر مشیر کا، قانون کی بالادستی کے عمل اور ڈیموکریٹک پارٹی کو نقصان پہنچا۔ بیٹے کو معافی دینے پر صدر کے سینئر مشیر بھی خلاف ہو گئے۔ صدر بائیڈن کی سینئر مشیر نے معافی کو عدالت نظام پر حملہ قرار دیا۔ صدر بائیڈن نے غلط وقت پر بیٹی کو معافی دینے کا فیصلہ کیا۔ قانون کی بالادستی کے عمل اور ڈیموکریٹک پارٹی کو نقصان پہنچا ہے۔ بیٹے کو معافی دینے پر صدر بائیڈن کی سینئر مشیر بھی خلاف ہو گئی ہیں۔ صدر بائیڈن کی سینئر مشیر نے معافی کو عدالت نظام پر حملہ قرار دیا۔ صدر بائیڈن نے غلط وقت پر بیٹے کو معافی دینے کا فیصلہ کیا۔ قانون کی بالادستی کے عمل اور ڈیموکریٹک پارٹی کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب تو سینئر مشیر بھی خلاف ہو گئی ہیں بائیڈن کے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، صدر بائیڈن نے پہلے کہا کہ میں اس کو بالکل پارڈن نہیں کروں گا، اور بے وقت اب اس کو پارڈن کر دیا ہے، تو اپنے ورڈز پہ پیچھے چلے گئے ہیں، جیسے ڈیموکریٹک پارٹی کو بہت نقصان ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جوڈیشری جہاں کو یا عدالتی کاموں میں مداخلت کی ہے انہوں نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اپنے وعدے پہ قائم رہتے، اپنے بیٹے کو پارڈن نہ کرتے، تو ان کا سر بلند رہتا۔ یہ جو بائیڈن نے جو کہا ہے، یہ ایک بہت برا پریسیڈنس انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ اپنا بیٹا اور خون کا رشتہ ہے ان سے ان کو معاف کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی بھی مشیر جو ان کا ہے ان کو کنڈون نہیں کرے گا، اس ایکشن کو کوئی بھی اچھی طرح سرائے گا نہیں۔ بائیڈن صاحب کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی آوازیں آئیں گی پھر پارٹی سے؟ آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی؟ دیکھیں جی، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہو رہا ہے، ایک آدمی نے جرم کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور آپ اس کو سزا کو پارڈن کر دیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کا صاحبزادہ ہے۔ تو جو دوسرے امریکن ماؤں کے بیٹے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے؟ تو یہ اصولی طور پہ جو عام تاثر یہ ہے کہ یہ صحیح بات نہیں کی ہے بائیڈن نے، خاص کر کہ انہوں نے پارڈن نہیں کروں گا۔ اگر کبھی نہ کہا ہوتا تو پھر اور بات تھی، اور جانے سے ایک دو دن پہلے کر دیتے تو کوئی اور بات تھی، کہ انہوں نے خوف سے کہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر کون آئے گا اس کی وجہ سے، اور ٹرمپ کے اتنے لینڈ سلائڈ جیتنے سے کوئی انتقام لے گا، ڈر کے انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، یہ ان کی شان نہیں تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ارونی سے بات کرنے کے لیے۔ اس سے بات کریں گے پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طارر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب، اب تو سینئر مشیر بھی خلاف ہو گئی ہیں بائیڈن کے بیٹے کو معافی دینے پر، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، جو بائیڈن جو ہیں وہ در حقیقت ایک پپٹ کی طرح ہی 4 سال گزارتے رہے ہیں۔ در حقیقت حکومت جو تھے وہ جو براک حسین اوباما چلاتے رہے ہیں، تو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہو چکے ہیں کہ پارٹی کیا کہے گی، یا اس پہ مورل آبلیگیشنز کیا ہیں، لیگسی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، پرامپٹر سے کوئی تقریر لکھتا ہے، ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ پہلے وائٹ ہاؤس نے کئی دفعہ خود اس چیز کو ڈسکلوز کیا کہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک وہ سینسز میں ہوتے ہیں، ادروائز انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو در حقیقت اس وقت اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے افسوس کے ساتھ کہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر مورلز کے 2 سٹینڈرڈز ہیں۔ ریپبلکن کے لیے سکروٹنی بہت سخت ہے، سٹینڈرڈ بہت سخت ہے، اور جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے جو مرضی کرے ان کو اس چیز کی اجازت ہے، چاہے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوں، چاہے کرپشن ہو، چاہے کک بیکس ہوں، جو کچھ بھی ہو، لوگ ان کو دوسرے لینس سے دیکھتے ہیں۔ یہی اس وقت سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور ہنٹر بائیڈن جو کہ خود ڈرگ ایڈکٹڈ تھے، نیوی سے نکالے گئے تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ چارجز موجود ہیں، لیکن 4 سال سے زیادہ عرصہ ان کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ایف بی آئی کے پاس پڑا رہا ہے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو کھولا جائے، ان کے اوپر چارجز لگائے جائے۔ تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ اس وقت امریکہ میں چل رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، ایف بی آئی، اور یہ ساری چیزیں ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور فیوچر میں یہ چیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آیا نیوز سے بات کرنے کے لیے ساجد صاحب۔ اسی پر تجزیہ لیں گے، تجزیہ کا ڈاکٹر مبشر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کہیں گے؟ اب تو بائیڈن کے سینئر مشیر بھی خلاف ہو گئی ہیں بائیڈن کے بیٹے کو معافی دینے پر، کتنا نقصان پہنچے گا اس سے پارٹی کو؟
جی السلام علیکم. دیکھیں یہ تو بائیڈن صاحب نے بڑا ان ٹائملی فیصلہ کیا ہے, ویری ان ایکسپیکٹڈ, جبکہ انہوں نے بڑی دفعہ کہا تھا آن ریکارڈ کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اور اس میں یہ ہے کہ پارٹی کو کافی نقصان ہو چکا ہے. ناٹ اونلی یہ سینئر ایڈوائزر, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے بھی اوپنلی کہہ دیا ہے کہ دس واز ان کالڈ فار, نہیں ہونا چاہیے تھا. بے شمار سینیٹر کانگریس مین جسٹ میوٹ. کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بائیڈن کے ساتھ ہماری اتنی دوستی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. تو چک شومر جو کہ ڈیموکریٹ سینٹ میں ان کے چیئرمین, انہوں نے تو بلکہ اس پہ آنسر کرنے سے جواب دے دیا. اٹس ویری سرپرائزنگ, ویری شاکنگ, ویری ان ٹائملی. اس سے پارٹی کو کافی نقصان پہنچا ہے. پارٹی نے تو بھی ہم تو وی کیپ دی رول آف لا اینڈ وی آر دا پارٹی ہو ٹیک کیئر آف ایوری باڈی بائی دا لا. تو دس از ایک بہت کافی نقصان پہنچا ہے, لیکن ہوپ فلی دے ریکور فرام دس. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں بائیڈن صاحب کی پرسنل ہسٹری جو ہے نا, اس کا بھی بڑا رول ہے. بائیڈن صاحب کی ویری ارلی ان کی جوانی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ان کی یہ 2 بیٹے اور بیٹی اور بیوی ساتھ تھیں, تو بیٹی اور بیوی دونوں انفارچونیٹلی پاسڈ اوے ان دیٹ ایکسیڈنٹ. بو بائیڈن اور ہنٹر دونوں رہ گئے تھے. تو بو بائیڈن وچ واز اپیرنٹلی جو ان کے ہونے تھے ایئر اپیرنٹ, جن کو کہہ لیں کہ جو جن کو ورثے میں ملنی تھی ان کی سیاست, وہ بیچارے کو ہی واز اٹارنی جنرل فار ڈیلاویئر اسٹیٹ, اس کو برین کینسر ہو گیا تھا. تو ہی ڈائڈ فیو ایئرز اگو. تو ہنٹر وین انٹو دس ڈارک آسپیکٹ آف ہز لائف, جو کہ ہر بندہ زندگی میں کسی موقع پہ چلا جاتا ہے اپنے ایک ایسے سرکل میں جو سمجھ نہیں آتی. تو وہ ڈرگز پہ چلا گیا. پھر وہ اس نے یہ بہت کثیری حرکتیں کی, اس نے ٹیکس ایویژن کی. دیکھیں امریکہ میں 2 قانون ایسے ہیں جن پہ آپ کو معافی نہیں مل سکتی. ایک تو خیر نہیں کرنا چاہتا, دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس ایویژن پہ آپ کو کبھی معافی نہیں مل سکتی. یہ آپ کبھی بھی زندگی میں نہ سوچیں کہ آپ ٹیکس ایویژن کر کے ویسٹرن ورلڈ میں, پاکستان میں تو آپ کو صرف آپ ٹیلی فون نہیں لے سکتے, یہاں پہ تو ٹیکس ایویژن از اے میجر کرائم, اس کا تو کوئی ڈیفینس ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی کیا, یہ بھی کیا. لیکن میرے خیال میں دیکھیں, آئی ریڈ دیز, مجھے تھوڑا سا یہ قانون جہاں پہ امریکہ میں جو فیڈرل ججز لکھتے ہیں ان کو ایک پڑھنے کا مجھے شوق بھی ہے. تو ہنٹر بائیڈن کا اگر کیس دیکھا جائے تو اتنے اچھے طریقے سے کوئی پریزنٹ بھی نہیں کیا گیا تھا کورٹ میں. دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. ایک ڈرگ ایڈکٹ اس کو تو میڈیکل گراؤنڈ سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جھوٹ بولا ہے, اس کو یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, وہ جج ٹرائل کر لیتے. امریکہ میں ایک ٹرائل ہوتا ہے, آپ جا سکتے ہیں جج کے پاس یا پھر جیوری کے پاس. جیوری ٹرائل جو ہوتا ہے نا امریکہ کا, سمجھے کہ اس طرح جرگہ ٹرائل ہوتا ہے نا پاکستان میں, کہ جرگے کے پاس چلے جائیں. تو یہ امریکہ میں لا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں جج کے پاس, یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں جو پیئرز جیوری ہے جو کہ جرگہ سمجھ لیں, جس میں ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کے جو ان کا ڈیلاویئر میں کیس ہوا تھا, اور ڈیلاویئر کے جو لوگ ہیں اس کاؤنٹی کے, ان میں سے چنیں گے کہ جی کتنے 15 لوگ جو ہیں وہ اس کیس کو سنیں گے. تو آپ کو لگتا ہے ٹرمپ دور میں دوبارہ ایسی کوئی کارروائی شروع ہو سکتی ہے کیا ہنٹر بائیڈن کے خلاف؟ نو, دس از اے بلینکٹ پارڈن. 10 سال کی بلینکٹ پارڈن ہے. اس کو جو ٹرمپ صاحب جو ہے نا, وہ اس کو اگر چھیڑنا بھی چاہیں, کچھ کرنا بھی چاہیں, کسی طریقے سے بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں امریکہ میں پریزیڈنشل پارڈن فیملی کے لیے صرف 2-3 ہوئی ہیں. کلنٹن صاحب نے اپنے بھائی کو, ہمارا دوست تھا, اس کو پارڈن کر دیا تھا, اور یہ بائیڈن نے خیر کیا ہے. باقی تو اپنے دوستوں کو تو تھوڑا بہت ہوتا رہا, لیکن میسو اسکیل میں ایک فیملی ممبر اتنے کلوز کو پرابلی فرسٹ ٹائم کارٹر نے کیا تھا یا نکسن کو فورڈ نے کیا تھا, بٹ دیٹ واز اے پولیٹیکل پارڈن. اس کے بعد تو پولیٹیکل پارڈنز ہوئی ہیں, فیملی پارڈنز نہیں ہوئی. اس کو دیکھیں پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے, دس از اے بلینکٹ پارڈن جو 10 سال کی ہے, اس کو کسی طریقے سے بریک نہیں کیا جا سکتا. دیٹس دا لا آف دا لینڈ. ابھی اس کو کہیں گے جی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, نو, دیکھیں نہیں ہو سکتا. یہ ہنٹر کا اگر کوئی 15 سال پہلا کو ڈھونڈ لیں
اس کو کر لیں گے. جو 10 سال کی جو بلینکٹ پارڈن ہو چکی ہے نا اس کو نہیں کچھ کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.